अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मोहतरम हाज़रीन व सामिईन किराम, आज मैं आप लोगों के सामने यौम जमहूरिया और मुसलमानों की ज़िम्मेदारी के ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन किराम, यकीनन यौम जमहूरिया जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, इस वजह से कि हमारा मुल्क ना सिर्फ आज़ाद हो गया 1947 में, 15 अगस्त सन 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ ही था, लेकिन साथ साथ 26 जनवरी 1950 में इस मुल्क का आइन बनाया गया और इसको दस्तूर और क़ानून एक ज़ाब्ते के तहत एक मुसल्लमा दस्तूर और क़ानून बनाया गया और उस क़ानून के दिन को यौम जमहूरिया के नाम से, रिपब्लिक डे के नाम से जाना जाता है। यकीनन हिंदुस्तान का आज़ाद होना सब के लिए खुशी का बाइस है, क्योंकि जब इस मुल्क पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था तो यकीनन हर शख्स को हर तरह की तकलीफ़ और परेशानी थी। अपने अपने जो है अक़ीदे और मज़हब पर, रस्म व रिवाज पर अमल करना भी मुश्किल था और इसी तरीक़े से बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश करके इस मुल्क को आज़ाद कराया। इस मुल्क के आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार मुसलमान और ख़ुसूसन उलमाए किराम का था कि उस ज़माने के जो उलमा थे, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, चाहे वो सैयद अहमद शहीद हों या शाह इस्माइल शहीद हों, और इसी तरीक़े से बहुत सारे उलमाए किराम हैं जिनकी क़ुरबानियाँ हैं, जिन्होंने इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों को क़ुरबान किया, शहीद हो गए, जिसकी सबसे बड़ी गवाही आज भी दिल्ली के अंदर जो इंडिया गेट है, जिसमें तकरीबन 1 लाख शहीदों का नाम है, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नाम है। 60,000 से भी ज़्यादा मुसलमानों का नाम है। गोया कि 60% इस मुल्क के आज़ाद कराने में मुसलमानों ने किरदार अदा किया। तो हमारे लिए खुशी की बाइस है कि हम जो है इस दिन को यौम जमहूरिया के नाम पर जश्न मनाएं, खुशी मनाएं, क्योंकि इस जो हमारा दस्तूर है, हमारा क़ानून है, उसके अंदर जो हमारा संविधान है, उसके अंदर ये हमको आज़ादी दी गई है कि हम अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं और हम जो हमारे इस्लाम के क़ानून हैं, उस क़ानून पर हम अमल पैरा हो सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज ऐसे लोग इस मुल्क पर काबिज़ हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन हकीकत में हिंदू नहीं बल्कि हिंदुत्व है। क्योंकि अगर ये हिंदू होते तो हिंदुओं से भी दुश्मनी करते हैं, ना जाने कितने हिंदुओं को भी ये लोग मार देते हैं, दलित को मारते हैं, सिर्फ मुसलमान को नहीं।
لیکن خاص طور سے مسلمانوں کو زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس جو ہے دشمنی کا ثبوت ہم CAA کے ذریعے سے لے سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا قانون بنایا ہے کہ جتنے بھی ہندوستان کے اس بھارت کے ملک کے اطراف میں ممالک ہیں، چاہے وہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان وغیرہ ہوں، وہاں سے مسلمانوں کو چھوڑ کے جتنے بھی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، بودھ وغیرہ، ان کو جو ہے اگر وہ ہندوستان کے اندر آنا چاہیں، رہنا چاہیں، تو ان کو ناگرکتا اور جو ہے دی جائے گی، لیکن مسلمانوں کو خاص طور سے نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے NRC لا کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے مسلمان بنگلہ دیش، پاکستان سے گھس کر کے گھسپیٹھی کے جیسا آ کے جو بغیر جو ہے غیر قانونی طور پر زندگی گزار رہے ہیں، اور اس طریقے سے سارے مسلمانوں کو شک کی نظر سے، ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھنا، اور سارے مسلمانوں کے جو ہے ان کے برتھ سرٹیفکیٹ کو چیک کرنا، اور نہ صرف ان کے برتھ سرٹیفکیٹ، ان کے باپ دادا کے برتھ سرٹیفکیٹ کو چیک کرنے کے لیے جو NRC لانا سمجھتے ہیں، یہ ہندوتوا ذہن کے لوگ ہیں۔ حقیقت میں یہ RSS والے ہیں جو اس ملک پر اپنا قبضہ جما کر کے یہاں سے مسلمانوں کو بھگانا چاہتے ہیں، پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بالکل ظلم ہے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ملک اتنا ہی ہمارا ہے جتنا ان کا ہے، کیونکہ اس ملک کے لیے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے باپ دادا نے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، اور اس ملک کو سونے کی چڑیا بنانے میں ہمارے بزرگوں کا رول رہا ہے۔ جب انگریز نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے اس ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا جو حکومت کیے ہیں 800 ساڑھے 800 سال تک، چاہے مغل کا دور ہو یا اس سے پہلے کا ہو، انہوں نے جو اس ملک کو بہت ترقی دی ہے، اور اس کے لیے بہت سی محنتیں اور کوششیں کی ہیں، جن کی بہت ساری یادگار آج موجود ہیں۔ لال قلعہ، جامع مسجد، قطب مینار، اور خاص طور سے تاج محل جیسے خوبصورت عمارت جو ان کے لیے آج یہ ثابت کرتے ہیں کہ یقیناً ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو ترقی دینے میں بہت محنتیں کی۔ تو بہرحال یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے وفادار شہری ہیں، ہم نے ہمیشہ اس ملک کے ساتھ ایمانداری کا ثبوت دیا ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں پر کوئی شک اور شبہ کرتا ہے تو بہت ناانصافی ہے، اور حقیقت میں وہ مجرم ہے جو مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھے۔ مسلمان یہاں کے باعزت شہری ہیں، ایماندار شہری ہیں، اور مسلمان انصاف پسند ہوتے ہیں، امن چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام امن سکھاتا ہے، پیس اور شانتی سکھاتا ہے۔ اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی بھی بے قصور کو نہیں مار سکتے۔ کسی نے اگر کسی بے قصور کو قتل کر دیا تو اسلام کہتا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی ناحق جان کو قتل کر دیا فساد پھیلاتے ہوئے، تو اس نے گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو اسلام جو ہے، اسی لیے آج دیکھا جائے تو جتنے بھی موب لنچنگ ہوئے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ثابت ہے کہ چند مسلمانوں نے یا کچھ مسلمانوں نے یا جو ہے 10-20 مسلمانوں نے مل کر کے کسی دلت کو، کسی ہندو کو، کسی سکھ کو، کسی عورت کو، کسی جو ہے لڑکی کو، انہوں نے جو ہے موب لنچنگ کے ذریعے سے مار دیا۔ ایسا کہیں نہیں ہوا، بلکہ جہاں تک دیکھا گیا کہ ہندوتوا اور RSS سے تعلق رکھنے والے اکثر لوگوں نے کہیں مسلمانوں کا موب لنچنگ کیا ہے، کہیں ہندوؤں کا بھی کیا ہے، کہیں لڑکیوں اور عورتوں کا کیا ہے،
تو اس طریقے سے اسی سے ہم ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمان امن پسند ہے اور امن چاہتا ہے، اور ہم یہی پیغام دیتے ہیں سارے مسلمانوں کو کہ انشاءاللہ جیسے ہم پہلے امن کے ساتھ رہتے تھے اسی طریقے سے ہم آئندہ بھی امن و شانتی کے ساتھ رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ جو ہے ہمارے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کیا جائے، ہمارے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے، اور جیسے ہمارے بزرگ یہاں رہتے تھے ان کا حق تھا، ایسے ہمیں بھی رہنے کا مکمل حق جو ہمارے قانون نے دیا ہے، ہمارے دستور نے دیا ہے، اسی دستور کے تحت ہم اپنے حق کے ساتھ یہاں رہنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں امن و شانتی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔